پر ابھی دیوس کا بیان ہوا تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں دیوس کے متعلق بھی لکھا ہے کہ دیوس کون ہے. چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں جو لوگ باوجود قدرت اپنی عورتوں اور محارم کو بے پردگی سے منع نہ کریں وہ دیوس ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے. نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردانی وضع بنانے والی عورت، اور شراب نوشی کا عادی. مردوں کی طرح بال کٹوانے اور مردانہ لباس پہننے والیاں اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں. چھوٹی بچیوں کے لڑکوں جیسے بال بنوانے اور انہیں لڑکوں جیسے کپڑے اور ہیٹ وغیرہ پہنانے والے بھی احتیاط کریں. حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا کہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، یہاں اس سے طویل عرصے تک جنت میں داخلے سے محرومی مراد ہے، کیونکہ جو بھی مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں معاذ اللہ عز و جل دوزخ میں جائیں گے وہ بالآخر جنت میں ضرور داخل ہوں گے. مگر یہ یاد رہے کہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. لہذا ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی ہر دم کوشش اور جنت فردوس میں بے حساب داخلے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. دیوس کے بارے میں حضرت علامہ علاء الدین حسکفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے. معلوم ہوا کہ باوجود قدرت اپنی زوجہ، ماں، بہنوں اور جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں، بازاروں، شاپنگ سینٹروں اور مختلف تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں، نامحرم رشتہ داروں، غیر محرم ملازموں، چوکیداروں اور ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دیوس جنت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں دیوس سخت اخبث فاسق ہے. وہ فارسی کے معلین کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، اسے امام بنانا حلال نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور پڑھی تو پھیرنا واجب. اللہ تبارک و تعالی غیرت مند مرد بنائے، غیرت عطا کرے. بے پردگی ہمارے گھر میں نہ ہو، بے شرمی بے حیائی گھر میں نہ ہو. میری بیوی، میری گھر کی عورت جس پر میرا قابو ہے، جس پر میں قدرت رکھ سکتا ہوں، کیا ہم نے قدرت بھر طاقت بھر اسے بے پردگی سے روکا؟ آپ کو غیرت مند صحابی کی ایک حکایت سناتا ہوں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی. ایک بار جب وہ اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی ہے. مارے جلال کے نیزہ تان کر اپنی دلہن کی طرف لپکے. وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور رو کر پکاری میرے سرتاج مجھے مت ماریے، میں بے قصور ہوں، ذرا گھر کے اندر چل کر دیکھیے کہ کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے. چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں ایک خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مارے بچھونے پر بیٹھا ہے. بے قرار ہو کر سانپ پر وار کر کے اس کو نیزے میں پرو لیا. سانپ نے تڑپ کر ان کو ڈس لیا. زخمی سانپ تڑپ کر مر گیا اور وہ غیرت مند صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جام شہادت نوش کر گئے. ارے کیسی غیرت تھی، ارے کیسا جوش ایمانی تھا، ارے کیسا حیا کا ذہن تھا. ارے کہاں ہے وہ مرد، ارے کہاں ہے وہ شوہر جن کی نئی شادی ہوتی ہے اور اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر ہنی مون کے نام پر، تفریح کے نام پر ٹور پر جاتے ہیں اور اپنی نئی نویلی دلہن اپنی بیوی کو بے پردہ گھماتے ہیں، اپنی بیوی کو سجا کر میک اپ کروا کر اپنی کار کے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر ساری دنیا کو دکھاتے ہیں، اپنی بے پردہ بیوی کو سجا کر اپنے پیچھے اسکوٹر پہ بٹھا کر گویا کے زبان حال سے دعوت دے رہے ہیں دیکھو اے لوگوں، دیکھو میری بیوی کیسی خوبصورت ہے.
باپ اسی طرح اپنی بیٹیوں کو جو لے کر گھومتا ہے، ذرا غور کرے اس غیرت مند صحابی کے اس اقدام پر، ان اقدامات پر غور کرے کہ کس طرح یہ جلال کے مارے، غیرت کے مارے آگے بڑھے، اور ان کی زوجہ کس طرح اور کس کیفیت میں گھر کی دہلیز پر باہر آئی تھی، ذرا غور تو کرے۔